وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، نماز جنازہ کی ادائیگی کا جو مقررہ وقت ہے اس میں 10-15 منٹ باقی ہیں. اس وقت ہم سارے لوگ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے. پہلا وہ دن جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا دن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، اور تیسرا دن جب وہ قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا. انسانی زندگی کے یہ 3 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اے انسانوں، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، تم کچھ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، اور ایک دن آئے گا اس دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہے. یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ موت کا مطلب ترجمہ یہ نہیں کہ آدمی ختم ہو جاتا ہے. یہ اسلامی ایمانی نظریہ نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب ہے اس جہان سے اس جہان میں بندہ جاتا ہے. انسان کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا، کچھ عرصہ عالم دنیا میں رہا، کچھ عرصہ عالم برزخ میں رہے گا، اور اس کے بعد میدان حشر ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو اللہ رب العالمین نے زندگی انسان کو دی ہے، انسان ختم نہیں ہوتا. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مسلم سکالر گزرے ہیں. انہوں نے لکھا کہ انسان ہمیشہ سے تو نہیں ہے مگر رہے گا ہمیشہ. دور بدلتے رہیں گے. دنیا کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے. اور ترمذی شریف حدیث پاک کی بڑی مستند کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے. فرمایا جب قیامت واقع ہوگی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. تو جنت اور جہنم کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں ایک میڈھا نمودار ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس کے بعد اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر پوچھیں گے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانوں سے کہ انسانوں یہ کیا تھا؟ تو کہیں گے میڈھا تھا، ذبح ہو گیا. فرمایا نہیں، یہ موت کی ایک شکل تھی، میڈھے کی شکل تھی، مجسم شکل میں موت تھی جو ہے، اور آج اس کو بھی موت آ گئی ہے، ذبح کر دیا گیا ہے. جہنمیوں کو بطور طنز کہیں گے کہ جہنمیوں تمہیں خوشخبری ہو، خوب تم نے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اب ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو. اور جنتیوں کو کہا جائے گا تم نے اللہ کے حکموں والی، وقت کے نبی کی اطاعت والی زندگی گزاری ہے، تمہیں بھی خوشخبری ہو کہ اب تمہارے لیے موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے تم اب جنت میں رہو گے. لکھا ہے کتابوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعلان اتنا عظیم اعلان ہے کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو اس اعلان کو سن کر کے جہنمیوں کو موت آ جاتی کہ اوہو ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں رہیں گے. فرمایا یہ جنتیوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ اس خوشخبری میں شاید وہ شوق میں جان دے دیتے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر خیر فرمایا. 29ویں پارے کے آغاز کی جو صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی بھی پیدا کی، موت بھی پیدا کی. اور اس جگہ پر موت کا تذکرہ پہلے کیا، زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا. حالانکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانا چاہتے
کہ ہر انسان تیری زندگی کا انجام موت ہے، لہذا موت کے اوپر نظر رکھ۔ اس وقت جو ہے ہم نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے، یہ فرض ہے مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، ایمانی رشتے کی بنیاد پر، اسلامی رشتے کی بنیاد پر۔ ان میں سے ایک حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ کے اندر اگر ہو سکے تو شرکت کی جائے۔ اگر سارے کے سارے شرکت نہیں کریں گے، سارے گناہ گار ہوں گے، کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں گے اور کوئی اگر مجبوری سے نہیں جو ہے وہ آ سکا تو ان کے ذمہ سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ جن کو جو ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہم سب باندھے آخری خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور جس ہستی کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں الحاج چودھری سید محمد ٹھیکیدار صاحب کے نام سے مشہور تھے اور ایک لمبی عمر اس سماج کے اندر انہوں نے پائی ہے۔ میری ایک گزارش تو یہ ہے کہ بھائی زندگی میں لین دین ہوتا ہے، اگر کسی نے کچھ ان کا دینا ہے تو ان کے ورثاء تک پہنچا دیں یا ان کے ساتھ مل کر معاملہ صاف کر لیں۔ اگر کچھ لینا ہے تو ماشاءاللہ ان کے موجودہ اکلوتے صاحبزادے قدیر صاحب کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان سے لے لیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ باقی نہ رکھیں۔ بلکہ ویسے بھی میں عرض کروں گا، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ اپنے وطن سے کسی بہت دور دراز علاقے میں چلے گئے اور وہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، محدث تھے۔ وہاں ان کی سیاہی ختم ہو گئی تو کسی دوسرے سے انہوں نے سیاہی لے کر قلم سے لکھنا شروع کیا، پھر وہ بھول گئے کہ اس کو وہ قلم واپس دینی ہے، تو اپنے وطن آ گئے اور 11 دن لگے سفر کے اندر۔ جب وطن پہنچے یاد آیا میں فلاں کی قلم لے آیا ہوں بغیر پوچھے، تو 11 دن کا واپس سفر کیا۔ وہاں پہنچے تو وہ گھر پر نہیں تھے، 3 دن ان کا انتظار کیا۔ پھر جب وہ آئے تو کہا کہ آپ کی قلم رہ گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف کر دیتا، آپ نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی؟ فرمایا میں نبی تو ہوں نہیں، نبیوں پر وحی آتی ہے، باقی کسی پر وحی نہیں آتی، مجھے کیا پتا آپ معاف کرتے یا نہ کرتے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قلم ہی تو تھی، تو انہوں نے فرمایا تمہارے لیے تو قلم ہی تھی، میرے لیے یا یہ میری جنت تھی یا میری یہ جہنم۔ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، اور کسی کو بھی آخرت کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکائنات ہیں، افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، بخشے بخشائے ہیں اور شافع روز محشر ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری ایک خطاب کے اندر سب کو جمع کیا، فرمایا کسی کے ساتھ مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو چکی ہو وہ معاملہ میرے ساتھ یہیں صاف کر لے۔ سب سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مجمع سے اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے میرے منڈے کے اوپر ہلکی سی ماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ قمیض مبارک اٹھائی، فرمایا بدلہ لے لیں مجھ سے۔ وہ آگے بڑھے، یہاں مور نبوت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ پہلے سے بنی ہوئی، انہوں نے اس جگہ پر بوسہ دیا، فرمایا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا، لیکن میں نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے میں اس پر بوسہ دینے کی سعادت حاصل کروں، لیکن حقوق کا معاملہ کتنا اہم ہے، معاف کروا لینا چاہیے۔ تو اس وقت ہم نمازیں کوئی ان کا دینا لینا ہو تو ورثاء سے مل کر کے معاملہ صاف کر لیں۔ کبھی ہوتا ہے سماج کے اندر بے انسان ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بھئی محسوس ہوا ہو کسی کو کچھ ناگواری، تو وہ اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اب ہم نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے، تو دیکھیے نماز جنازہ کیا ہے؟ جانے والے کے لیے سفارش ہے بارگاہ خداوندی میں، اے اللہ سارے سہارے اب اس کے چھوٹ گئے ہیں، تیری رحمت کے حوالے ہم کر رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی آغوش رحمت کے اندر ان کو جگہ عطا فرمانا۔ آپ نیت کر کے آئے نماز جنازہ کی ادائیگی سے، یہ نیت ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے آپ کہیں تو اسی کا اظہار کرنا ہے کہ بھئی میں نماز جنازہ اس میت کے لیے کی مغفرت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور دعا حاضر میت کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر امام کو جو ہے زور سے اللہ اکبر کہیں گا، آپ آہستہ کہیں گے۔ نماز جنازہ چونکہ دعا ہے تو سب کچھ آپ نے بھی پڑھنا ہے، امام نے بھی پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، صفیں درست ہوں جو ہیں، اور پھر امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی شاگرد تھے اور صحابی تو تھے ہی، فرمایا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تعریف،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنی، تو فرمایا کہ سب سے پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ رہے، امام بھی آپ بھی اللہ کی تعریف کریں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سورہ فاتحہ پڑھیں تو حدیث میں جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے، اور وجل ثناؤ کا لفظ کا اضافہ ہے کتابوں کے اندر، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی تعریف ہے۔ اور اگر آپ صرف جو ہے ثنا پڑھتے ہیں، آپ کو پزل ہونے کی ضرورت نہیں، عربی نہیں ہم جانتے، تو ایک جملہ جو کبھی کبھار کہنا ہو، ہر کوئی یاد نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر امام کہے گا اللہ اکبر، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف بڑا عظیم عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ اور اس کے مد مقابل فرمایا من نسی علیہ صلاۃ خطیہ طریق الجنہ، جس نے درود پاک کے پڑھنے میں غفلت کی، لاپرواہی کی، فرمایا وہ اپنی جنت کا راستہ بھول گیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ تو درود شریف پڑھیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی باہر سے آیا مسجد میں، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کچھ اپنی دعا مانگنے لگا جو حاجت ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بڑی جلد بازی کی، یہ پہلے میری تعریف کرتا، پھر جو اللہ کی تعریف کرتا، پھر میرے اوپر درود شریف پڑھتا، پھر اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتا تو جلدی قبول ہوتی۔ تو دیکھیے اگر 1 2 4 ہزار اتنا بڑا مجمع ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے، کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ، اور سب سے اچھے کئی سیغے ہیں درود پاک کے حدیث پاک کی کتابوں میں، لیکن جب یہ آیت پاک نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتنی عظیم ہستی اور ذات، کیسے ہم درود پاک آپ کے اوپر پڑھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک منہ سے جو ہے یہ الفاظ پڑھ کر کے بتائے کہ یہ الفاظ تو بظاہر ہے نبی افضل، تو جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور آپ آہستہ کہیں گے، اس کے بعد جو ہے دعا مانگیں گے، جو اصل جو ہے وہ نماز جنازہ کا مقصد ہے۔ یہ اس دعا کو قبول کرانے کے لیے پہلے اللہ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ تو مشہور دعا، جامع دعا تو یہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ جامع دعا ہے۔ حدیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ، اللہم ادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن فتنۃ النار۔ ان مبارک الفاظ کے ساتھ ایک نماز جنازہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی۔ عبد الرحمن ابن عوف صف اول میں تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سنے تو فرمایا تمنیت ان اکون ذالک المیت، کہ جس میت کے اوپر ان الفاظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، کاش یہ میت میری ہوتی۔ اور الفاظ میں اللہم انت ربہ وانت خلقتہ وانت ہدیتہ للاسلام وانت قبضت روحہ وانت عالم بسرہ وعلانیتہ جیناک شفعاء لہ فاغفر لہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ یہ تیرا بندہ تھا، تیری بندی کا یہ بندہ تھا، اے اللہ تو نے اسے زندگی عطا فرمائی، اسلام کی نعمت اور دولت عطا فرمائی، اللہ تو نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اے اللہ ہم اس کی سفارش کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ اگر یہ پاکیزہ ہے تو اور پاکیزہ کر، خدا نہ خواستہ گناہ گار ہے تو اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو نماز جنازہ کا مقررہ وقت ہو چکا ہے، مقررہ وقت کا بہت خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا سا اس طرف سے پیچھے ہوں گے اور اس طرف سے آگے ہوں گے تاکہ بالکل رخ جو ہے وہ درست ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر میں
ورثاء کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ بھئی کوئی لین دینا ہو. ہاں تھوڑا اس طرف کریں. لاؤ لے آ ڈائریکشن تاکہ درمیان میں رہے.